إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال عليه الصلاة والسلام: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: سل. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قلت: لا، هو ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خواتین و حضرات، میں اور آپ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے محبت، آپ کے لیے اخلاص اور آپ کے ساتھ تعلق اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہونا چاہیے. اس محبت، اس تعلق، اس عقیدت، اس وابستگی کو اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت تب حاصل ہوتا ہے جب اس محبت کو میں اور تم عمل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. اپنے عمل کے ساتھ اس چیز پہ مہر تصدیق ثبت کریں کہ جس کی محبت سب سے زیادہ ہے اس کی پیروی اور اطاعت بھی سب سے زیادہ ہے. آپ آگے تشریف لے آئیے، دونوں بھائی جو بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیے. بیٹا آپ بھی دونوں آگے آؤ، شاباش، آگے آ جاؤ.
سنت طریقہ یاد رکھیے، ہمیشہ مل کر بیٹھنا ہے دینی اجتماعات میں، دینی مجالس میں۔ جب بھی تشریف لائیں قریب ہو کر مل کر بیٹھیں۔ اور ہم میں سے اکثریت جو ہے محبت کا دعویٰ زبان سے، اپنے اشاروں سے اور اعلانات کے ذریعے کرتے ہیں کہ ہم جیسی محبت شاید ہی کسی اور کے دل میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی دلیل اور ثبوت یہ مانگتے ہیں کہ عمل کرو، عمل عمل عمل۔ اور عمل بھی کیسا؟ عمل کیسا؟ بڑے ایسے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد منا کر سمجھتے ہم نے عمل کر دیا ہے، کافی ہو گیا۔ عمل وہ جس عمل پر مدینے والے کی مہر نبوت ثبت، اس کے علاوہ اور عمل اللہ رب العالمین کو نہ گوارا ہے، نہ قبول ہے، نہ پسند ہے۔ عمل عمل عمل، اور وہ عمل جو مدینے سے جس کا فرمان جاری ہوا ہے، مدینے سے جس کے احکامات جاری ہوئے ہیں، مدینے سے جسے سکہ رائج الوقت بنا کر امت میں آپ نے جاری فرمایا۔ اور اگر اس چیز کے ثبوت کے لیے، دلائل کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کے صفحات کو پلٹنا شروع کریں تو ایک لمبا عرصہ چاہیے، واقعات، دلائل اور شواہد ختم نہ ہوں گے۔ آؤ چند ایک احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اس چیز کو آج لے کر جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہے، اور اب آج کے بعد اللہ آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ عمل بھی ویسے ہی کریں گے، اتنا ہی کریں گے، اسی طرح ہی کریں گے جیسے مدینے والے نے حکم دیا ہے۔ سب کہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عزم اور ارادہ لے کر جائیں کہ جب محبت ہے اور ایمان کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں، تو اللہ جو گزری زندگی سو گزری، اب عمل کے ذریعے مولا کریم آپ کو دکھائیں گے کہ مدینے والے سے محبت ہمیں سب سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ، بڑے سعادت مند تھے۔ کہتے ہیں میں راتوں کو آپ کے ساتھ ہوتا تھا، راتیں گزارتا تھا آپ کے ساتھ۔ اور کیا کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب کسی خدمت کی ضرورت ہوتی تو ربیعہ ابن کعب الاسلمی اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک رات میں ساتھ ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نیند سے، اور روایت بتلاتی ہے کہ تہجد کے لیے آپ اٹھے، تو کہتے ہیں آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں لے کر آیا، پھر آپ کے لیے وضو کا پانی بھی لایا۔ اب رات کا تیسرا پہر ہو، دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو، اور یہ جانثار آپ کی خدمت کے لیے اس وقت مستعد چوکنا بیٹھا ہوا ہے، اور جو آپ کو پسند ہے، ضرورت ہے، وہ لا کر حاضر خدمت کرتا ہے، تو لسان نبوت سے ارشاد ہوا سل،
اے ربیعہ اب تمہاری جو پسند اور چاہت ہے آج مجھ سے اس کا سوال کر لو، کیا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، آج مجھ سے سوال کرو۔ محمد کریم اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھائے گا، عرش والا تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اس سے بہترین موقع کسی کی زندگی میں اور کیا آ سکتا ہے؟ اور رک جاؤ، میں اور آپ اب سوچو، مجھے اور آپ کو اس طرح کا اگر کوئی موقع ملے تو ہم کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ کس چیز کی چاہت کریں گے؟ وہی مانگیں گے نا، یہ دنیا ہی ہے، اسی کے متعلق ہی کچھ بات کریں گے، اور کیا مانگیں گے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کرام اس وقت جن حالات سے گزر رہے تھے، تنگی، سختی اور قلت و ذات الید، مالی پریشانیاں، بھوک، قحط سالیاں، تنگ دستیاں، انہیں دنیا کی اس وقت بڑی شدید ضرورت تھی۔ وہ دور تھا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں 3 وقت کا کھانا بھی ہمیشہ نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے جسموں پر لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر کسی کے پاس لباس مکمل بھی ہے، جسم چھپا ہوا بھی ہے، تو لباس کئی جگہ سے پھٹا ہوتا تھا۔ غریبی، فقیری۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ فوراً جواب دیا، سوچا نہیں، کہا یہ نہیں کہ ٹھہر جائیے گھر سے پوچھ کے آتا ہوں، بیوی سے سوال کرتا ہوں، بچوں سے مشورہ کرتا ہوں، یا مجھے ایک دن دیجئے میں خود اپنی حاجات اور ضروریات کو دیکھوں۔ ادھر سوال ہوا، ادھر فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پوچھا ہے تو میری پسند یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ دیکھا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ ہے کسی کو ایسی محبت؟ پورا مہینہ قمقمے روشن کرنے والے، لائٹس جلانے والے، عمارتوں کو سجانے والے، جھوم جھوم کر قوالیاں کرنے والے، کسی کے دل میں ہے محبت کہ دنیا ساری قربان، کسی چیز کا سوال ہی نہیں ہے؟ سوال کیا ہے؟ آقا اس دنیا میں جب جی چاہتا ہے آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی اور میرے سینے کو سکون میسر آتا ہے۔ لیکن جنت میں اگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی تو پھر ربیعہ کدھر جائے گا؟ سوال یہ ہے، چاہت یہ ہے، تڑپ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، فرمایا اَوَغَيْرَ ذَلِكَ، چلو یہ بات تو ہوئی، اب بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے؟ اب پھر موقع ملا ہے، پھر موقع ملا ہے، کوئی اور چاہیے؟ تو اس محب صادق نے، سچے محبت کرنے والے نے، خالص محبت کرنے والے نے، ستھری محبت کرنے والے نے دوسری مرتبہ عرض کیا، ہوا ذاک، اللہ کے رسول اگر یہ مل جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر یہ میسر آ جائے، یہ نصیب ہو جائے، پھر کیا ہے، باقی کیا لینا ہے کسی کو ایسی محبت؟ تو رحمت للعالمین نے اپنی لسان نبوت سے ارشاد فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اب سارے جواب دو، اس کی محبت میں کوئی شک ہے؟ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ ہے؟ ان کی محبت میں کوئی نقص ہے؟ اس کی محبت میں کوئی دنیاوی مصلحت مفاد ہے؟ تو آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے ساتھی، پھر کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کر کے میری مدد کرو۔
عمل کی طرف بلایا کہ نہ بلایا؟ عمل کی طرف دعوت دی کہ نہ دی؟ اور علماء نے، محدثین نے اور شارحین نے اس حدیث مبارک کی شرح میں بڑی لمبی گفتگو فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ فرض نماز تو پڑھنی ہے۔ فرض تو بولو اللہ کے بندو، بولتے نہیں ہو۔ کتنے ایسے ہیں مہینہ، سارا مہینہ بجلیاں روشن کی ہیں، دیگے چڑھاتے رہے، کھلاتے رہے، قوالیاں سنتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، لیکن سارا مہینہ ایک دن بھی 5 نماز جماعت کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ایسی بات۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں بڑی خوشی ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے، یہ ہوا وہ ہوا، اور جس چیز کے لیے آئے اس چیز کوئی پابندی ایک دن نہیں کر سکتے، صرف ایک دن۔ ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ایک دن 5 وقت مسجد میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن محبت بڑی پختہ ہے، محبت میں کمی نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فرض تو ادا کرتے ہی کرتے ہو، نوافل بڑی کثرت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہت ہو کہ آپ کی زیارت قیامت کے دن ہو جائے، وہ کیا کرے؟ اس صحابی کو نہیں بتایا کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو بڑے اہتمام سے منانا، انہیں نہیں کہا کہ دیگے چڑھانا، انہیں نہیں کہا کہ قمقمے اور بتیاں روشن کرنا، فرمایا دن میں اور رات میں، صبح میں اور شام میں کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرنا، کہ کل میں رب کو یہ عرض کر سکوں، مولا یہ میرا ساتھی کثرت کے ساتھ تیرے سامنے سربسجود ہوتا تھا، اس میرے ساتھی کو میرے ساتھ جنت میں جگہ عنایت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے کے لیے، قیامت میں آپ کی زیارت کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے جو چیزیں وہ بتلا گئے ہیں ان پر عمل ہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس نماز سے پہلے اس کا اہتمام کرنے والے اور اذان سن کر اس کا جواب دینے والے، نماز بات کی بات ہے، نماز فرض وہ بہت بڑی بات ہے، اذان سن کر اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دینے والے، اسے محمد کریم نے جنت میں داخلے کی بشارت دی ہے۔ تو جو نمازیں 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ با جماعت ادا کرے گا، امید ہے آپ کی زیارت، آپ کی صحبت نصیب ہے۔ بولو پیچھے والے بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آؤ حدیث مبارک سنو، اور اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ وہ اپنی محبت میں سچا بھی ہے یا محبت صرف زبان تک ہے۔ امام مسلم حضرت حفص سے اور حفص حضرت عاصم سے اور عاصم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے۔ عمر ابن الخطاب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم آگے سے کیا کہو؟ بولو اللہ کے بندو کیا کہو؟ کتنے ایسے ہیں انہیں اذان سن کے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ ہم تو اتنے اہم کام میں مصروف ہیں، ہمارا کام ہی خراب ہو گیا، ہم تو مقدمے نپٹا رہے ہیں، ہم تو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، اتارو ان مساجد کے جو سپیکر ہیں انہیں اتارو، وقت بے وقت اذان دے کر ہمیں ڈسٹرب کرتے۔ فرمایا
جس نے مؤذن کی آواز کو سنا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور مؤذن کا جواب دیا. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے بھی جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والے نے بھی یہی جواب دیا. ہمارے ہاں رواج کیا نکلا ہے، اذان کا جواب پتہ ہے کسی کو؟ کتنے دیتے ہیں اذان کا جواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے درود کتنے پڑھتے ہیں؟ ہاں یہ فوراً کرتے ہیں، انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں بس کافی، ختم بات، محبت ہماری ثابت ہو گئی، مہر تصدیق لگ گئی، ہم جیسا عاشق کہاں ہوگا. یاد رکھو یہ انگوٹھے چومنا، آنکھوں کو لگانا، یہ ابو بکر صدیق نے کبھی نہیں کیا تھا، یہ عمر ابن الخطاب نے کبھی نہیں کیا تھا، یہ عثمان غنی نے کبھی نہیں کیا تھا، یہ علی مرتضیٰ نے کبھی نہیں کیا تھا. ہاں جب محمد آتا تو ان کی زبانوں پر درود جاری ہو جاتا، یہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب میں اسی کو دہرایا. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کو سن کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح، سن کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مؤذن کے ساتھ اس کا ساری اذان کا جواب دیا. اب اذان کا جواب وہی دے گا جس کی نماز پڑھنے کی نیت ہوگی، یا وہ بھی دے گا جس نے سارا دن پاک بھی نہیں ہونا؟ کتنے ایسے ہیں نماز کی دعوت دو آؤ، کہتے ہیں جی شک ہے کپڑے پاک نہیں ہے. اللہ کے بندے اگر اسی حالت میں تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ سے کس چہرے کے ساتھ ملاقات کرے گا؟ میرے کپڑے پاک نہیں ہے جی، مجھے شک ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے فلاں ہے. صبح جب ڈیوٹی پہ جانا ہو، کبھی سنی ہے بات کہ آج میرا یونیفارم تیار نہیں ہے، آج ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ آج میرے کپڑے تیار نہیں ہیں، آج میں نہیں جاؤں گا. ایک دن کرے گا، دو دن کرے گا، تیسرے دن اوپر والے کہیں گے اب گھر میں ہی بیٹھا کرو، کپڑے دھویا کرو اور گھر میں پہنا کرو، ادھر نہ آیا کرو. اور اللہ کے گھر میں سے آواز آئے، کہتے ہیں جی ہم پاک ہی نہیں. فرمایا جس نے اذان کا جواب دیا اور جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، اذان کو ختم کیا، اس سننے والے نے بھی اس کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ. جب اذان ختم ہوئی اس نے جواب اس کا ختم ہوا اور آخر میں کہا لا الہ الا اللہ، صدق دل کے ساتھ گواہی دی. فرمایا ادھر مؤذن کی اذان ختم ہوئی، ادھر اس کا جواب ختم ہوا، دل میں اخلاص ہے. فرمایا میرا رب ایسے کہنے والے کو جنت میں داخل کر دے گا. اب یہ خوش نصیب جب نماز کے لیے جائے گا، پھر رکوع و سجود کرے گا، پھر استغفار کرے گا، پھر تسبیحات کرے گا، پھر دعا کرے گا، پھر سنتیں ادا کرے گا، پھر نوافل ادا کرے گا، پھر رب کے سامنے بار بار سجدے کر کے اسے منائے گا. امید ہے عرش والا راضی، اور امید ہے کہ باوجود گناہوں کے انشاءاللہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے گی. لیکن 40 50 60 برس کے ہو گئے، ابھی بھی اس انتظار میں ہے تھوڑے اور بوڑھے ہو جائیں پھر ایک ہی بات مسجد میں ڈیرا لگائیں گے. ابھی نہیں، ابھی بچوں سب کی شادی ہو جائے، نواسے نواسیاں 2 4 ہیں، ان کو بھی بھگتا لے پھر ایک ہی بار مسجد جائیں گے. کیوں؟ ابھی ہمیں کام بڑے ہیں. کیوں بھائی؟ موت کے فرشتے نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ تیرے کام ختم ہوں گے تب آ کے تجھے لے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ
اگر محبت ہے وہ عمل کرو اور ویسے کرو اور اتنے کرو جس کا مدینے والے نے حکم دیا ہے۔ قرآن بھی یہی آوازہ لگاتا ہے، حدیث مبارک بھی یہی بتلا رہی ہے۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اب اذان ختم ہوئی ہے، اب اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے محبت کرنے والوں کو دعا سکھلائی ہے۔ اے محبت کرنے والوں، محبت کرنے کا طریقہ بھی مدینے والے نے خود بتلا دیا ہے، اس لیے اپنے پاس سے طریقے گھڑنے کی ضرورت ہے۔ بولو اللہ کے بندو، جواب تو دو، مرضی آپ کی ہے۔ اس لیے اب اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے چاول پکانے کی اور کھلانے کی ضرورت ہے، حلوے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دن ٹرے میں لے کر پھرتے ہیں، پورے محلے میں تقسیم کرتے ہیں، کس لیے جی؟ آج جی عید میلاد ہے، تو اللہ کے بندے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کے وقت دے رہا ہے، مسجد میں گیا ہے، عشاء کا وقت ہوا ہے، جا کے سجدہ کیا ہے۔ اگر چاول بنانا، حلوے پکانا، دیگے دینا اسی سے محبت ثابت ہوتی تو میرا ایمان ہے صدیق اکبر ان کا کوئی دن ان کاموں سے خالی۔ عمر ابن الخطاب 13 برس سے اوپر حکمران رہے، اور ایسا حکمران زمین و آسمان نے دیکھا نہیں ہے۔ ان کی سلطنت میں کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس دن مدینہ کی گلیوں میں دیگیں نہ پکتی اور انہیں تقسیم نہ کیا جاتا۔ کہیں اس بات کا تذکرہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کہیں وجود ہی نہیں ان چیزوں کا۔ کیوں کہ محبت وہ ہے جس محبت پر مہر محمدی ثبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان کو سنا اور جواب میں کہتا رہا وہی جو میں نے سکھلایا ہے، اور فرمایا جب اذان ختم ہو تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر کیا کرو اس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا جی، اب گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں گھر جا کے رات کو نا اکٹھی پڑھ لوں گا، اب تو نکلنا مشکل ہے۔ فرمایا اذان کا جواب ختم ہوا، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اور درود وہ پڑھو جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد، اور فرمایا جس نے ایک بار درود پڑھا عرش والا اس خاکی بندے پر کتنی بار درود پڑھتا ہے؟ 10 بار درود پڑھتا ہے، 10 بار، 10 بار میرا رب اس بندے پر درود پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد کہا یہ دعا کرو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا کرو، اور دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ اے مولا، آپ نے محمد کریم کے ساتھ جس مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ مقام محمود اپنے حبیب کو عطا فرما دینا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اور توجہ کرو، قرآن کریم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے حبیب راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے تہجد ادا کیا کر۔ کیوں کہ ہم نے آپ سے جس مقام محمود کا وعدہ کیا، تہجد ادا کر، میں قیامت کے دن تجھے مقام محمود عطا کر دوں گا۔ یہاں بھی مقام محمود کے لیے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا عمل کرو، عمل کرو۔ اور عمل بھی کیا؟ جب دنیا خواب خرگوش میں ہو اس وقت اٹھ کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جس نے اس دعا کو پڑھا، اذان کا جواب دیا، درود پڑھا، پھر اس دعا کو پڑھا، فرمایا اسے میں ابھی سے گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن محمد کریم اس کی خود شفاعت کرے گا، اور جس کی وہ شفاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ بولو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اس لیے محبت کو ثابت کرنا ہے تو عمل پہ آؤ، اور عمل بھی کیسا؟ جیسا انہوں نے کیا اور جیسے سکھلایا، جیسے بتلایا ہے۔ باقی ساری دنیا کو چھوڑ دو، سارے جو پیر فقیر تم نے بنائے ہیں کسی اور کی ضرورت اللہ تک وہی پہنچے گا جو محمد کریم کے راستے پہ چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ پہنچا سکتا؟ بولو جواب دو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہی کس پر آتی تھی؟ کس پر آتی تھی؟ اور ان کے بعد وہی کسی پر آئی ہے؟ جبریل کسی پر آئے ہیں، وہ رستہ وہی بتلا گئے، باقی جتنے رستے بتلانے والے ہیں وہ خود ساختہ ہیں، اور محمد کریم کا رستہ رب کا رستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے ہمارے حبیب جس رستے کی طرف تم لے کر آتے ہو، صراط مستقیم کو صرف وہی رستہ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔